سامعین، میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض چیزیں میں لیکچر میں درس میں سنا دیتا ہوں، اس کے بعد احباب فون پر مجھ سے وضاحتیں طلب کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مجھے اسی چیز کو دوبارہ تکرار سے لانا ہوتا ہے۔ اس میں جو آپ کی سمع خراشی ہو اس کے لیے میں معافی طلبگار ہوں۔ اور وہ بات ہے اب کے حوالے سے کہ سوال آیا ہے کہ قرآن حکیم نے جو آیت نمبر 35 میں یعنی بقرہ صورت کی 35 میں فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے اس کے معنی، مفہوم اور خلاصے میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدائش کے بعد حکم دیا تھا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، تو تیری جوڑی دار رہائش پذیر ہو جاؤ جنت میں۔ اس پر تو کئی لوگ ابھی تک ذہن سے پریشان ہیں کہ یہ جنت کیا ہے۔ جنت یہی زمین ہے جس پر اب ہم بیٹھے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت کو جنت اس وقت کیوں کہا گیا؟ اب بھی دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جو اتنے سرسبز ہیں جہاں خشکی نظر ہی نہیں آتی، وہ سارے گرینری سے وہ دھرتی ڈھکی ہوئی ہے۔ تو جنت کی معنی ہے ڈھکی ہوئی، یعنی وہاں سبزہ اتنا تھا، درخت اتنے تھے، گھاس اتنا تھا جس کے اندر زمین کے کوئی ذرا بھی ابھی بھی ایسے ملک ہیں جدھر ہر جگہ ہر وقت بارش ہے، تو وہاں کھیتی ہوتی ہے اور سبزہ ہوتا ہے۔ اس سبزے اور کھیتی کی وجہ سے وہ زمین ڈھکی ہوئی ہے، تو جنت ہو گئی۔ جنت کی معنی ڈھکی ہوئی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جنون مجنون کو، پاگل کو مجنون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا عقل ڈھکا ہوا ہے، اس پر پردہ آیا ہوا ہے، اس لیے وہ مجنون ہے۔ تو زمین جنت اس لیے ہے کہ اس کے اندر جو ہے خشکی نظر ہی نہیں آتی۔ تو یہ اس زمین کو جنت کہا گیا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جی بھر کر کھاؤ اس زمین سے جتنا بھی چاہو، جس جگہ بھی چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجرہ کے قریب نہ جائیں۔ سوال آیا ہے کہ شجرہ کی معنی ہم نے کی ہے جو کہ ہم نے یہ شجرہ کی معنی کی ہے اختلاف میں ڈالنے والی چیز، آپ کو منتشر کرنے والی چیز، جھگڑوں میں اختلافات میں ڈالنے والی چیز۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ، اس کی معنی یہ نہیں ہے، اس کی معنی کوئی درخت ہے، کوئی سا بھی جو بتایا نہیں گیا۔ اب خواہ وہ جبر کر رہے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ درخت کون سا ہے جس سے آدم کو روکا گیا۔ درخت ہے ہی نہیں۔ اب شجرہ کو شجرہ ہی اس لیے کہا گیا ہے، درخت ہونے کی وجہ سے نہیں کہا گیا شجرہ کو شجرہ، بلکہ اس کی ٹہنیاں متفرق ہیں، اس کی ٹہنیاں جدا جدا ہیں، کئی ساری ہیں، اس لیے اس کو شجرہ کہا گیا ہے۔ ورنہ شجرہ کی معنی تو قرآن نے خود بھی بتائی ہوئی ہے۔ آپ سورۃ نساء کی آیت نمبر 65 پر غور کریں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، نہیں ایمان لا سکتے یہ لوگ، حتیٰ اتنے تک جو یحکموک فی ما شجر بینہم، حاکم بنائے تجھے، حکم بنائے تجھے، امین بنائے تجھے، جج بنائے تجھے، قاضی بنائے تجھے، فیما شجر بینہم، ان اختلافی امور میں جن میں یہ لڑے ہوئے ہیں آپس میں، جن میں یہ متفرق ہیں آپس میں، جن میں یہ ٹولے ٹولے ہو کر جدا ہو گئے ہیں آپس میں، تو یہ شجر کا ترجمہ ہے۔
تو لا تقربا حاض شجرہ کی معنی بھی وہی ہے، حاض ہی کا ایسا. دیکھیں آپ گرامر کے حوالے سے علم النحو علم صرف کے اندر خواص جو ہیں حاض ہی کے، حاضہ اشارہ ہے محسوس مبصر کے لیے، جو چیز محسوس ہوتی ہو. مبصر معنی قریب ہو، اتنی جو دیکھنے میں بھی آتی ہو. تو یہاں محسوس مبصر اس آیت میں قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا حاضہ شجرہ. حاضہ شجرہ، اس شجرہ کو قریب نہ ہو جانا. یہاں محسوس دیکھنے میں والی چیز کون سی ہے؟ یہاں دیکھنے والی چیز ہے جنت. اس عبارت میں، اس آیت میں حاضہ کا مشار الیہ کس کو بنائیں گے؟ وہ یہ ہے جو جنت ہے، اور کلا منہا رغدن ہے شئتما، جدھر سے چاہو. یہ جملہ جو ہے، یہ جملہ حاضہ کا مشار الیہ ہے. مانا کہ زمین جہاں سے بھی کھاؤ تمہاری ہے. اب زمین پر لڑائی ہے یا نہیں، جنگ ہے یا نہیں، یہ تیری میری کے ٹھپے ہیں یا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، یہ تمہاری ہے، یہ اس کی ہے، اس کی نہیں ہے. یہ چیزیں اس کے پاس قریب بھی نہ جائے. زمین کے مالک ہونے پر تمہارے جھگڑے ہیں. جنت زمین کو کہا گیا ہے. کلا منہا رغدن ہے، کھائیں اس سے جی بھر کر کے، حیث شئتما، جہاں سے بھی چاہیں. اب جہاں سے بھی چاہیں میں قرآن کہتا ہے لا تقربا حاضہ شجرہ، اس کے تعین میں جھگڑا نہ کریں، اس شجرہ کے قریب نہ جائیں. وہ ہے تعین کرنا، مانا اس کے اندر جو ہے مالک ہونے کا، زمین کے مالک ہونے پر بحث نہ کریں، جھگڑا نہ کریں. یہ مالک تم ہے ہی نہیں، تم ہو جو کمائے سو کھائے. تم نے کمایا، کھانے کا تمہیں حق اللہ نے دے دیا، قرآن نے دے دیا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کتنا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، کیا کھانا ہے، قرآن نے کہا جو کمائے ہو. لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان اتنے کا حقدار ہے جتنا اس نے محنت جتنی کی ہے. تو یہ اس پر جھگڑا نہ کریں، مانا ذاتی پراپرٹی نہ بنائیں کسی چیز کو. شجر کے مانا اختلاف ہے، شجرہ بھی خود شجر سے لیا ہوا ہے. شجرہ کے لفظ اصلی جو ہیں وہ کل 3 ہیں، شین، جیم، رے. تو وہ درخت ہو گیا. اس کے قریب نہ جائیں مانا جو منتشر کر دے تمہیں متفرق کر دے، تمہیں جدا جدا کر دے، اس کو قریب نہ جائیں. وہ جدا کیا کرے گی؟ جدا کرے گی تم کو یہ حیث شئتما والی زمین، جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ. کوئی ڈنڈا اٹھائے گا کہ یہاں نہیں آ سکتا، یہ میرے باپ دادا کی ہے. تو باپ دادا کی تو ہے ہی نہیں، زمین سب کی ہے. ان الارض للہ، دھرتی اللہ کے لیے ہے. جو اللہ کی ہے وہ سب کی ہے. اللہ سب کا ہے تو اللہ کی چیز بھی سب کی ہے. بھئی مالک کس طرح، یا اس پر کلیم کس طرح کرے؟ کلیم اس طرح کرو کہ جس نے محنت کی ہے وہ اس محنت والے ٹکڑے کا مالک ہے. محنت سے ماورا چیز تمہاری نہیں ہے. جو خالی بچت زمین ہے اس پر کوئی اور محروم کو بٹھا دو کہ وہ جا کے محنت کر کے اس سے کھائے. یہ مقصد ہے شجرہ کا. اور شجرہ کی معنی کسی نے گندم کا دانہ لکھا ہے، کسی نے کیا لکھا ہے. یہ سب وہ علم والے لوگ جتنے ٹامک ٹویاں کر رہے ہیں، اپنے علمی تیر مار رہے ہیں، ان کے شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گا. لیکن اس کی معنی یہی ہے، شجرہ کی معنی ہے ذاتی ملکیت تمہیں جھگڑوں میں ڈالے گی، اس لیے ذاتی ملکیت کے قریب نہ جاؤ. میں نے جو عرض کیا کہ ذاتی ملکیت جو ہے اس کو قرآن قبول نہیں کرتا. اس کا دلیل بعض لوگ جو ہمارے جواب میں، یعنی کہ ہم نے جواب میں تو یہ کہا کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، سوال کرتے ہیں تجھ سے لوگ کہ ماذا ینفقون، کیا کچھ خرچ کریں. تو آپ جواب دیں کہ عفو، بچت شے تمہاری نہیں ہے، وہ سب خرچ کر ڈالیں. ضروریات زندگی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ تمہاری نہیں ہیں. یہ اصول قرآن نے بتایا.
لیکن ہم ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں جس پر ہمارے مہربان دوستوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ ہم وہ جواب قرآن سے سورۃ انبیاء سے آیت نمبر 105 سے بتاتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس میں بھی ذاتی ملکیت کی نفی ہے۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے لکھا ہے فی الزبور، زبور کتاب کا نام تو ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کی معنی ایک کتاب نہیں ہے۔ یہ الزبور جو ہے الف لام استغراق کا ہے، ساری علم وحی کی کتابیں اس سے مراد ہے۔ ساری علم وحی کی کتابوں میں ہم نے یہ لکھا من بعد ذکر، قوانین جب ہم نے بتائے ہیں تو اس کے سلسلے میں ہم نے یہ لکھا ہے کیا کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، دھرتی کے مالک میرے وہ بندے ہیں جو صالحون ہیں۔ اب صالحون پر بعض لوگوں کو ہماری معنی ہے صالحون جمع صالح کا، صالح معنی ریفارمر، صالح معنی کسان، صالح معنی اصلاح کرنے والا۔ اب اصلاح کرنے والا کدال سے، چنجور سے، بیلچے سے اصلاح کرتا ہے زمین کی۔ تسبیح اٹھانے سے، دانے دار تسبیح اٹھانے سے زمین نہیں سدھرتی، زمین کا اصلاح نہیں ہوتا۔ زمین کی کھدائی وہ لوہے کے ہتھیاروں سے ہوتی ہے۔ سو صالحین کی معنی اصلاح کرنے والے، زمین کے نفلیں پڑھنے والے لوگ صالح نہیں ہیں جو تم ان کو زمین دیتے پھرو۔ تو یرثھا وارث بنیں گے لوگ وہ میرے بندے جو صالح ہوں۔ آپ اس کو سورۃ غالباً زمر سے پڑھ ملا کر دیکھیں کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے اتنا استحقاق ہے جتنے کے اوپر وہ کوشش کرے۔ تو وہ کوشش زمین کے اوپر، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ وہ بھی کدال سے ہوگی، وہ بھی ٹریکٹر سے ہوگی، وہ بھی لوہی یعنی اوزار سے ہوگی۔ تو اسی طرح عبادی الصالحون میں وہ صالح ریفارمر ہیں جن کو اب آپ کسان کہہ سکتے ہیں۔ کسان ہی زمین کا مالک ہے، غیر حاضر نکما آدمی زمین کا مالک نہیں ہو سکتا۔